اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد سے مراد گناہ کر کے زمین کو تباہ کرتے ہیں، گناہ کے ذریعہ سے فساد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مزید جو ہے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت جو ہے اس کے بارے میں مزید وضاحت فرماتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرو گے اللہ کا؟ ٹھیک ہے، تکفرون مانا انکار، اس کا معنی کفر بھی ہے لیکن یہاں پہ انکار اس کا معنی ہے۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ کیا تھے؟ مردہ تھے۔ فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اس مردہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے گویا کہ ہماری کوئی حیثیت، کوئی نام، کوئی پہچان نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آنے سے پہلے گویا کہ ہم مردہ تھے، صرف ہماری ارواح تھیں، لیکن جسامت کے اعتبار سے جسم کے ساتھ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، گویا کہ ہم مردہ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی بھی ذریعہ سے، اناج کے ذریعہ سے، جی پھل فروٹ کے ذریعہ سے، ہمارے والدین مطلب والد کے رحم میں یا جو ہے وہ اس کے اندر وہ نطفہ وہ پیدا کیا، وہ پھر ماں کے اندر منتقل ہوا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر وہ سلسلہ جو ہے وہ پیدائش کا، وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس نے جاری کیا ماں کے پیٹ کے اندر۔ اور پھر جو ہے جب دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو پھر تم فاحیاکم، گویا کہ پھر تم زندہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد پھر کئی قسم کے مراحل ہیں، یعنی بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر اس زندگی کے اندر غربت بھی آتی ہے، امیری بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، بے شمار قسم کے مراحل ہیں زندگی کے۔ وہ طے کرنے کے بعد ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ٹھیک ہے، پھر موت واقع ہوگی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ثم کا معنی جگہ جگہ پہ پھر ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ چاہے موت آنے کے بعد جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ زندگی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور زندگی ہوتی ہے تو تبھی اس سے سوالات ہوتے ہیں نا، اسے فرشتے جو ہیں نا وہ اسے کہتے ہیں کہ اٹھ کے بیٹھو یا کھڑے ہو جاؤ اور ان سوالات کا جواب دو۔ ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو غلام مصطفیٰ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے مؤدبانہ طریقے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں۔ جی زندگی ہوتی ہے، زندگی اس کو ملتی ہے تو تبھی وہ کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو گویا کہ ثم یحییکم، قبر میں جانے کے بعد پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے، یا اس سے وہ زندگی مراد ہے اس کے بعد پھر جو ہے جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، قبر سے دوبارہ زندگی اس کو دی جائے گی، پھر بروز قیامت ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
یہ مراحل ہے زندگی کے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بس دنیا میں ہم آئے, اب بس جو یاشیاں کرنی ہیں کر لیں, بس یہی زندگی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نا نا نا, جب اللہ رب العزت واضح ارشاد فرما رہا ہے دنیا میں آنے سے پہلی جو ہماری کیفیت تھی اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا, پھر دنیا میں آنے فاحیاکم سے مراد یہ والی زندگی ہے دنیا کی, پھر ثم یمیتکم, پھر ثم یحییکم, پھر ثم الیہ ترجعون ہے. یہ مراحل پھر بعد میں, گویا کہ ایک قسم کا سفر ہم طے کر رہے ہیں. یہاں سے ہم نے مثال کے طور پہ جانا ہے, کراچی جانا ہے, تو پھر راستے میں 2-3 سٹاپ ہیں. لاہور سٹاپ کر لیا, پھر آگے چلے گئے حیدرآباد جا کے سٹاپ کیا, پھر آگے جناب روانہ ہوئے تو کراچی جا سٹاپ کیا. تو گویا کہ ایک منزل کی جانب جو ہے نا بندہ رواں دواں ہے, لیکن وہ گاڑی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ آپ کو کھلانے پلانے کے لیے, نماز کی ادائیگی کے لیے, جی ریفریشمنٹ کے لیے جگہ جگہ پہ وہ سٹاپ کرتی ہے 2-4 گھنٹے کے بعد, تو پھر آگے رواں ہو جاتی ہے, پھر روانہ ہو جاتی ہے. اس طرح کرتے کرتے منزل مقصود تک وہ پہنچا دیتی ہے. تو گویا کہ یہ ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں, اسی سفر کا یہ حصہ ہے, اور پھر آگے سفر جو ہے وہ رواں دواں ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ وہی ہے, یعنی اللہ وہی ہے, خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے, ما فی الارض جو زمین میں ہے, جمیعا سارے کا سارا, جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, باقی تمام مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا, انسان کی خدمت کے لیے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور جو کچھ بھی ہے اس میں زمین میں وہ سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات, پھر قصد فرمایا آسمان کی طرف, فسواهن 7 سماوات, پس ٹھیک 7 آسمان بنائے. ٹھیک ہے, 7 آسمان بنائے, یعنی زمین پر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا وہ پیدا کیا. پھر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف رب العزت نے قصد فرمایا تو آسمان, ٹھیک آسمان 7 آسمان بنائے, 7 سماوات آسمان. اب اس سے 2-3 روایات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ٹوٹل آسمان ہیں ہی 7, لیکن بعض کہتے ہیں کہ 9 ہے. لوح اور قلم, ٹھیک ہے, وہ بھی آسمان ہے. بعض کہتے ہیں کہ عرش اور کرسی وہ بھی آسمان ہے. جی, تو بعض 7 جو ہے نا وہ شمار کرتے ہیں, بعض 9 شمار کرتے ہیں. البتہ یہ بعض کہتے ہیں کہ آسمان صرف 7 ہیں, لوح قلم عرش کرسی یہ الگ ہے. ٹھیک ہے, وہ آسمانوں میں ان کا شمار نہیں ہے. البتہ رب العزت نے پھر 7 آسمان بنائے, اور 7 آسمان بنانے میں مصلحت کیا ہے؟ اس کی مصلحت یہ ہے, رب العزت نے یہ چاند جو ہے یہ پہلے آسمان پہ ہے, سورج چوتھے آسمان پہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چاند جو ہے اس کی روشنی کم ہے, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان پہ رکھا. اگر چاند کو چوتھے پہ لے جائے اور سورج کو پہلے آسمان پہ لے آئے تو پھر زندگی اجیرن ہو جائے, بہت مشکل ہو جائے. اس لیے کہ سورج قریب آ جائے گا اور جو ہے اس کی تپش اتنی ہوگی کہ یہاں پہ زندگی گزارنا ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے. رب العزت نے
ایک جو ہے وہ مصلحت کے تحت اور حکمت کے تحت باری تعالیٰ نے سورج کو چوتھے آسمان پہ رکھا، اور پھر وہ کچھ قریب ہوتا ہے، یعنی سردیوں میں دور ہو جاتا ہے، گرمیوں میں کچھ نزدیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں پھر گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، سردیوں میں دور چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ٹھنڈک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ جو سورج ہے، اس سورج کے ذریعہ سے یہ اناج جو ہے یہ پکتا ہے، پھل جو ہیں یہ پکتے ہیں، چاند کی وجہ سے ان پھلوں کے اندر ذائقہ جو ہے، رنگت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آسمان پہ جو الگ الگ سیارے رکھے ہیں، ان میں کئی کئی حکمتیں ہیں، یہ مستقل ایک باب ہے، تو اس پہ اگر وہ بات کرنا شروع کر دیں تو وہ بڑی طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ البتہ رب العزت نے یہ ہر آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ ایک آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت ہے، اتنی موٹائی ہے اس کی، دونوں میں فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت اور موٹائی بھی 500 سال کی مسافت، تو 7 آسمان ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے آسمانوں کو سے پرواز کرتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے، تو 500 سال کی مسافت ایک آسمان کی، اور پھر ان کے درمیان کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت، تو اس کو پھر کیلکولیٹ کریں نا 7 آسمانوں میں، پھر اس کے اوپر عرش، یہ لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبور کرتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے، تو کتنا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور کتنا عروج عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔